پہ کشمیر میں دیکھیں تو میدے کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد میٹھے کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چاول بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی کاربوہائیڈریٹس اچھا خاصا ہوتا ہے، اور رات کو چاول کھاتے ہیں ان میں بھی اچھا خاصا کاربوہائیڈریٹ۔ کتنی پریولنٹ ہے بلڈ پریشر اس وقت، کتنا پریولنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں؟ کون زیادہ افیکٹڈ آپ کو لگتے ہیں جس حساب سے آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں؟ آئے دن بڑھتا ہی رہتا ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان میں پایا جاتا ہے ٹھیک ٹھاک بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا۔ کشمیر میں شوگر کی جو بیماری ہے وہ دن بدن بڑھتی ہے، تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، ہمارا بلڈ پریشر، ہمارا ڈائبٹیز، ہمارا موٹاپا اور ہمارے کولیسٹرول لیولز، یہ لائف سٹائل ڈس آرڈرز ہیں۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام صحت نامہ میں۔ اس پروگرام میں ہم مختلف ڈاکٹر حضرات سے بات کرتے ہیں مختلف امراض کو لے کے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن بن مشتاق صاحب، جو سینئر کنسلٹنٹ ہے انٹرنل میڈیسن اور انفیکشس ڈیزیزز کے پارس ہاسپٹل میں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ چلیے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے، جب آپ او پی ڈی میں جاتے ہیں آج کل تو کشمیر میں کن امراض کا آپ علاج کرتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے لوگوں کو؟ لیکن جو ہماری اگر انٹرنل میڈیسن کے حوالے سے بات کی جائے تو انٹرنل میڈیسن ایک ایسا شعبہ ہے میڈیسن کا جس میں ہم لوگ بہت سارے امراض کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے بولا، آپ نے پوچھا کہ ہمارے او پی ڈی میں اکثر کیا دیکھا جاتا ہے۔ ہماری او پی ڈی میں جیسے بلڈ پریشر کے جو امراض ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں، تھائرائیڈ، لنگ ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیز اکثر دیکھے جاتے ہیں، اور ان سب کو ایک ساتھ مینیج کرنا، جیسے کوئی پیشنٹ ہو جن میں یہ ساری چیزیں موجود ہو یا دو تین ان میں سے موجود، جیسے ہم ملٹی موربیڈیٹیز یا کو موربیڈیز کہتے ہیں، تو انٹرنل میڈیسن اکثر وہی دیکھتا ہے۔ اور ہماری او پی ڈیز جنرلی بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، فیور، انفیکشس ڈیزیز، یہی مریض ہوتا ہے۔ جی، آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی، تو کتنی پریولنٹ ہے بلڈ پریشر اس وقت، کتنا پریولنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں؟ کون زیادہ افیکٹڈ آپ کو لگتے ہیں جس حساب سے آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بلڈ پریشر کی بات کی جائے تو آئے دن بڑھتا ہی رہتا ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان میں پایا جاتا ہے ٹھیک ٹھاک بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر اکثر دو قسم کے دیکھے جاتے ہیں، ایک جسے ہم پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ پرائمری ہائپر ٹینشن کی کوئی خاص اتنی بڑی وجہ نہیں ہوتی جو دریافت کی جائے، اور یہ اکثر ایجنگ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ 90 to 95% پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسی پرائمری ہائپر ٹینشن کے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہمارا ہوتا ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن، جس کی کوئی بڑی وجہ ہو باڈی میں، جیسے کہ خدا نہ خواستہ رینل آرٹری کا بند ہونا، رینل آرٹری اسٹینوسس، کشنگز، یا ہارٹ میں کوئی تکلیف ہونا جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہو۔ یہ کم ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو پرائمری ہائپر ٹینشن ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی، آپ نے بات کی ہائپر ٹینشن کی، کیا اس کا پرماننٹ کوئی علاج ہے کہ یہ چلی ہی جائے یہ بیماری، یا یہ کنٹرول ہوتا ہے اس سے؟ اکثر جو بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے، جب یہ ایک حد کو تجاوز کر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کیور نہیں کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا، یعنی کہ انسان اپنی زندگی کا طور طریقہ جو ہے، کھانے پینے کے عادات جو ہے، اور ایکسرسائز کی جو امپورٹنس ہے، ان پہ عمل کر کے تھوڑا سا بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان سب کے باوجود، یعنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے باوجود بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے انسان، تو اس پہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ دوائیوں کا استعمال کرے۔ جی، بنیادی کیا وجوہات رہتی ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کسی؟ جیسے کہ میں آپ کو بولا کہ بلڈ پریشر کے ایک تو جو پرائمری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، اسینشل ہائپر ٹینشن سے کہتے ہیں، اس کی کوئی خاص اتنی وجہ نہیں ہوتی۔ جیسے ایجنگ کے ساتھ ہماری آرٹری اسٹیفن ہونا لگتی ہے، تو وہ ایک وجہ رہتی ہے۔ اور ہمارے جو آج کل ماحول میں جو کھانے پینے کے عادات ہے، جو ہمارا سٹریس لیول ہے، ہمارے کام کرنے کا جو طور طریقہ ہے، ہمارے ورک پلیسز پہ جو سٹریس ہے، گھر اور آس پاس جو ماحول ہے، سٹریس ہے، کھانے پینے کی عادات ہیں، اور ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل، یہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے بلڈ پریشر کو جو کنٹرول، اور بلڈ پریشر کو جو زیادہ کرواتا ہے۔ جی، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کشمیر میں
شوگر کی جو بیماری ہے وہ دن بدن بڑھتی ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے ایز اے ڈاکٹر فار سم بڈی ہو سیز پیشنٹس ان دا او پی ڈی, کیا آپ کو بھی لگتا ہے دن بدن لوگوں کی تعداد, پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو شوگر کی بیماری ہے, اور کیا وجوہات رہتی ہیں شوگر کی؟ بالکل, اگر ہم یہی بات کریں جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا بلڈ پریشر کے بارے میں, ویسے ہی ڈائبٹیز کے بھی بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں, ینگ لوگ ہیں, ان میں بھی اچھا خاصا شوگر کی ڈائبٹیز پایا جاتا ہے. جی, ساتھ میں اوبیسٹی بھی اکثر پائی جاتی ہے. تو ان کا سب کا بیسیکلی یہ ساری چیزیں, ہمارا بلڈ پریشر, ہمارا ڈائبٹیز, ہمارا موٹاپا اور ہمارے کولیسٹرول لیولز, یہ لائف سٹائل ڈس آرڈرز ہے. جی, جب ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا تو اکثر ان چیز کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں. ہم موٹاپا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کا آپ ہمیں ایگزامپل سے بتائیے کہ کس انسان کو کہہ کہ یہ اوبیس ہے. دیکھیں, اس کے لیے ایک اسکیل ہے ہمارے پاس, یعنی کہ جسے ہم باڈی ماس انڈیکس کی کہتے ہیں, کہ ایک انسان کا وزن بمطابق اس کی ہائٹ کتنا ہونا چاہیے. تو 18 سے لے کے 23 تک جو ہو وہ نارمل ہوتے ہیں. ان میں 18 سے جو کم ہوتے ہیں ان کو ہم انڈر ویٹ کہتے ہیں. 23 سے جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو اوبیسٹی ہوتی ہے. اب اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں, جیسے کہ امریکہ میں آپ دیکھیں تو 25 کے اوپر مانا جاتا ہے اوبیسٹی, لیکن انڈین سب کانٹیننٹ میں 23 کے اوپر اوبیسٹی مانا جاتا ہے. پھر اس کی گریڈز ہوتے ہیں, گریڈ 1 اوبیسٹی, گریڈ 2, گریڈ 3 اوبیسٹی, پھر موربڈ اوبیسٹی ہوتی ہیں, یعنی کہ موٹاپے کے درجے ہوتے ہیں. تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ یہ 18 سے 23 یا 25 تک رہے باڈی ماس انڈیکس. وہ ان کا ویٹ ہوتا ہے جو ان کی ہائٹ کے حساب سے بنتا ہے. جی, ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز کی. تو کشمیر میں ہم یوزولی کاربس کافی کنزیوم کرتے ہیں کھانے کی شکل میں, تو کتنا عام انسان کے لیے بھی ڈینجرس ہے یا نہیں ہے, کہ کس مقدار میں کنزیوم کرنا چاہیے؟ ہم دن کو بھی کھانا کھاتے ہیں, شام کو بھی کھانا کھاتے ہیں یوزولی ہم سے. دیکھیں, کاربوہائیڈریٹس ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتے ہیں ڈائبٹیز میں یا ایون موٹاپے میں, ایون ہمارے کولیسٹرول لیولز پہ بڑا افیکٹ کرتے ہیں. ان کو بڑا مقدار میں کھانا چاہیے, اور کس وقت کھانا چاہیے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری انرجی پروڈکشن کے لیے, ہماری باڈی کتنا کام کرتی ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس, لیکن ان کو کس مقدار میں کھانا چاہیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ ہم لوگ بہت زیادہ یہاں پہ کشمیر میں دیکھیں تو میدے کا استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد میٹھے کا بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد چاول بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی کاربوہائیڈریٹس اچھا خاصا ہوتا ہے, اور رات کو چاول کھاتے ہیں ان میں بھی اچھا خاصا کاربوہائیڈریٹ. تو کاربس کو پورشن انسان کو 1/3 تک لے کے جانا چاہیے, نیچے لے کے جانا چاہیے. اور جو وقت ہوتا ہے ان کو استعمال کرنے, جیسے کہ میں ایک مثال دوں, کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو رات کا کھانا جو ہوتا ہے, ڈنر جو ہوتا ہے, وہ بہت لیٹ کھایا جاتا ہے, 10 بجے 9:30 بجے. اکثر سے دبا خفت نماز پڑھو تو تم پت کرو وہ بات تم پتہ مز گھنٹہ کھنڈ 1 گھنٹہ کھنڈ گژھان تہ پتہ شونگان وداؤٹ اینی ایگزرشن, اینڈ آل آف دیٹ لوڈ آف کاربوہائیڈریٹ کازز شوگر اسپائک. اکثر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ شام کے ڈنر کا ٹائم 7 سے 8 بجے تک ہی رکھنا چاہیے, اس کے بعد نہیں. اس کے بعد انسان کو 3-4 گھنٹے ملے بیفور ہی سلیپس. دن کا جو پورشن ہے اگر ملٹی گرین آٹے کا استعمال کیا جائے, 1 پھلکا 2 پھلکے اس کے کھائے جائیں ود سبزی جو کہ لیس فیٹس لیس آئلس پہ بنی ہو. اس کے بعد پروٹین پورشن بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, چاہے وہ چکن بریسٹ ہو, whatever he wants to take, whatever sort of protein they are comfortable with, تو بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, فار somebody who wants to get his or her diabetes checked, کیا وہ ڈائبٹک ہے, کس ایج سے دیکھنا چاہیے, اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ہے کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ. ڈائبٹیزس مزیم سمٹمز گژھان اکثر تم آسان کہ انسانس ہوٹ باسان خشک ہیو, تریش ہیکان زیادہ لگت, بیٚیہِ چھُ ہیکان یہِ ٲسِتھ کہِ یِمن آسہِ پِشاب یِوان تہِ یِوان یا راتس پیوان وۄتھُن یِمن ٲسۍ اوسموٹِک سمٹمز ونان. اگر کٲنٛسہِ منٛز تہِ یِم موٗجوٗد چھِ تِمن پزِ کرناوُن پنٕنۍ ٹیسٹ امہِ خٲطرٕ, خوٗنٕکۍ ٹیسٹ. تمہِ ورٲے گوٚو کہِ کمہِ ایجہِ پٮ۪ٹھ یہِ گایڈ لاین چھِ روزان اکثر چینج گژھان. ؤنکیٚس چھِ رِکمنڈڈ کہِ 30 ؤرِیَس بۄن پزِ وۄن. انفیکٹ یۄس ریٖسنٹ گایڈ لاین چھِ آمٕژ تتھ منٛز چھِ 20-25 ؤرین تہِ وٕچھُن اکہِ لٹہِ کہِ ڈایبٹیٖز ما چھِ. تمہِ ورٲے اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ تیُتھ یہ سمٹم یم بہٕ ونان اوسُس یِم چھِ گژھان تِمن پزِ تمی ساتہٕ ٹیسٹ کرناوُن وداؤٹ ایج. رینڈم کرُن کِنہٕ HbA1c جنرلی چھِ أسۍ فاسٹنگ سیمپل کران 2 لٹہِ, ٹھیٖک چھا, 2 رینڈم اوکیجنل 2
الگ الگ دۄہَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ فاسٹِنٛگ وٕچھان تَمہِ پَتہٕ وٕچھان یہِ کوٗتاہ چھُ بیٚیہِ چھِ اَتھ سپوٹِو اَکھ یہِ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ HbA1c لیوَل 3 رٮ۪تَن ہٕنٛز شُگَر لیوَل کۭژاہ چھِ یُس اَسہِ بَڑٕ سپوٹ چھِ کَران ڈایگنوسِس بَناونَس منٛز کہِ شُگَر چھا کوتاہ چھُ تہٕ کۭژاہ لیوَل چھِ اَمِچ. جی تَتھ کیٛاہ لیوَل گژھِ آسٕنۍ تہٕ کیٛاہ چھِ تَمے حِساب ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ پرٛکاشنٕز تہِ کیٛاہ پَزَن نِنۍ اَتھ چھا بیٚیہِ کینٛہہ لیوَلٕز تہِ اَتھ منٛز؟ HbA1c یِچ اگر تُہۍ کَتھ چھِو کَران HbA1c نارمل لیوَل یۄس چھِ آسان سۄ چھِ 5.7 کَم آسان نارمل اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس نہٕ شُگَر آسہِ That has to be below 5.7. اِٹ ہیز ٹُو بی بِلو 5.7 یا اگر أمِس زیادٕ یعنی ڈایبِٹیٖز چھُ یہِ گژھِ آسُن مور دین 6.4 اگر 6.4 زیادٕ زیادٕ چھُ أمِس چھِ وَنان أسۍ ڈایبِٹیٖز اگر 5.7 کَم چھُ یہِ چھُ نارمل. اَتھ منٛز چھُ اَکھ وۄنۍ ریٖجن یعنی اَکھ زون یِوان 5.7 پٮ۪ٹھٕ 6.4 تام اَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛی ڈایبِٹیٖز یعنی نہ چھِ یِم پوٗرٕ نارمل تہٕ نہ چھِ یِمن فُل فٕلَجٕڈ ڈایبِٹیٖز یِم چھِ گرے زونَس منٛز یِوان یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ آسان کہِ یِمن پَزِ رِگرَس لایف سٹایل چینجِز کَرٕنۍ یا یِمن اگر باقٕے چیٖز تہِ لاحق چھِ مِثال کولٮ۪سٹرال چھِ واریاہ زیادٕ فیٹی لِور چھِ اوبیسٹی چھِ بٕلڈ پریشر تہِ اکثر ڈاکٹر صٲب چھِ اَتٮ۪تھ تہِ شروٗع کران ڈِپینڈِنگ آن د کوماربِڈیٖز چھِ اَتٮ۪تھ تہِ ہٮ۪کان دوا شروٗع کٔرِتھ. یُس زَن تۄہہِ یہِ کوٚروٕ ذِکر پرٛی ڈایبِٹیٖزُک کیٛاہ یہِ چھا ہٮ۪کان نان ڈایبِٹیٖزَس منٛز تبدیٖل گٔژھِتھ یُس ڈایبِٹیٖزَس نزدیٖک چھُ نفر کیٛاہ وہ نان ڈایبِٹِک میں جا سکتا؟ اکثر چھِ أسۍ وٕچھان اگر لایف سٹایل یی پَنُن چینج کرنہٕ زندگی ہِنٛدۍ طور طٔریٖقہٕ چھِ کھٮ۪نٕکۍ چٮ۪نٕکۍ عادات یِن تبدیٖل کرنہٕ پَنٕنۍ ایٚگزرسایز یی اِمپاٹنٹلی کرنہٕ تیٚلہِ چھُ یہِ واپس گژھان یہِ چھُ ہٮ۪کان کَم گٔژھِتھ. کٲنٛسہِ منٛز چھِ مگر آسان اِنسُلِن ریزسٹنس ییٖژاہ زیادٕ کہِ تٔمِس منٛز چھُنہٕ گژھان چینج تَتھ چھُ ضروٗری آسان کہِ دَوہُن ہُنٛد اِستعمال. جب آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب لائف اسٹائل چینجز کی وٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین کیا کیا چینجز لانی چاہیے؟ موسٹ امپورٹنٹ جو لائف اسٹائل میں تبدیلیاں لانی چاہیے انسان کو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 150 منٹ ایک ہفتے کے جی 150 منٹس اے ویک ون شوڈ ایکسرسائز اور واک ایون برسک واک از گڈ. ٹھیک ہے اگر نارملی یِتھ کٔنۍ انسان اگر نارمل چھِ انسان یِتھ کٔنۍ پکان چھُ تَمہِ پتہٕ رَژھِ نہ تیز تہِ پَکہِ دیٹ از آلسو گڈ سُہ تہِ چھُ واریاہ اَصٕل. ضروٗری چھُنہٕ کہِ یُس وۄنۍ کٔرِتھ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بیٹر. یِمن کینٛہن منٛز چھِ أسۍ آسان رِکمنڈ کران کہِ ریزسٹنس ایٚگزرسایزٕ یعنی کہِ ویٹس وغیرہ یِن تُلنہٕ یِمن مسل بِلڈ چھِ آسان کَرٕنۍ کٲنٛسہِ منٛز چھِ أسۍ رننگ وغیرہ رِکمنڈ کران یا سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ عوام الناسَس خٲطرٕ اگر تِم تیز تہِ پَکان دیٹ از آلسو ویری بینِفِشل. تَمہِ پَتہٕ گٔے سٲنۍ کھٮ۪نٕکۍ چٮ۪نٕکۍ عادات مِثال ییٚمِس بٕلڈ پریشر چھُ واریاہ زیادٕ آسان تٔمِس پَزِ نوٗن بِلکُل کَم اِستعمال کَرُن. یِمن اَسہِ حضراتن ڈایبِٹیٖز وغیرہ چھُ آسان تِمن چھِ أسۍ وَنان کاربوہایڈریٹ کٔرزیٚو کَم پروٹیٖن کٔرزیٚو زیادٕ پَہم مِٹھٕ چیٖز یِم چھِ آسان مٔدٕرۍ چیٖز یِم چھِ آسان تِہُنٛد کَم شُگری ڈرٛنٛکٕس چھِ آسان بوٹل جوٗسِز چھِ آسان یِم چھِ بِلکُل آسان دیٖز آر بیگٕز آف شُگر یِم پَزن اَسہِ بِلکُل ہٹاوٕنۍ پنٕنہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن منٛز. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس چھِ واریاہ زیادٕ نا جنک فوڈ وغیرہ اِنسان کھٮ۪وان ایڈِڈ وِد لاٹ آف سٹریس ایٹ ؤرک اور سٹڈیٖز باقین جاین مطلب باقٕے چیٖز تہِ چھِ اَتھ منٛز آسان سۭتۍ وِد اَ سِڈینٹری لایف سٹایل دِس اِز واے یوٗ سی رایز اِن شارپ رایز اِن ڈایبِٹیٖز شارپ رایز اِن بلڈ پریشر. How risky is that for somebody who takes a lot of sugary drinks along with carbs and is also a smoker? Smoking چھِ اکھ ماڈِفایبل رِسک فیکٹر یُس اِنسان یژھِ تہِ ترٛاوِ. جی اِٹ از ون آف د لیٖڈِنگ 4 رِسک فیکٹٲرٕز فار ہارٹ ڈِزیٖزز یِم بِلکُل یِم 4 چیٖز اَسہِ یِہٕنٛز أسۍ کَتھ چھِ کَران چاہے سُہ کولٮ۪سٹرول آسہِ سُہ سون ڈایبِٹیٖز آسہِ یا بٕلڈ پریشر آسہِ تہٕ بیٚیہِ سموکِنٛگ یِم چھِ سٲری دیٖز آر پاٹنٲرٕز اِن کرٛایم یِم کیاہ چھِ اِوینچُؤلی کران سانہِ ہارٹچہِ یِم رگہٕ چھِ آسان آرٹریٖز چھِ آسان تِمن خراب کران تِہُنٛد یُس سپلاے چھِ آسان بلڈ سپلاے اِوینچُؤلی اَکہِ دۄہ ہٮ۪کان یِم رُکناونٲیِتھ. ٹھیٖک چھا سِملرلی چھِ یِم ہٮ۪کان سٹروک وغیرہ یِم چھِ سٲری اَکٲے کٲم کران. سو ییٖتیاہ تہِ رِسک فیکٹر أسۍ کم ہٮ۪کو کٔرِتھ موسٹ امپارٹنٹلی یُس تۄہہِ ووٚنوُ سموکِنٛگ جتنا بھی ہم لوگ ان کو کم کریں ہمارا ایونچوئل رسک ہارٹ اٹیک کی جانب یا اسٹروک کی جانب بالکل کم ہوتا جاتا ہے. اکھ سکورنگ چھِ اَتھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ASCVD رِسک یَتھ منٛز اِنکلوٗڈٕڈ چھِ سموکِنٛگ لِپِڈٕس کولٮ۪سٹرال لیولٕز ڈایبِٹیٖز تہٕ ہایپر ٹینشن. ییٖژاہ یہِ رِسک کم آسہِ تیوٗتاہ چھُ اِنسان دوٗر روزان بمُطٲبِق سٹڈیٖز ہارٹ ڈِزیٖزو نِش. وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈایبِٹیٖز وی ٹاکڈ اباؤٹ
दिस ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल हमें बताइए कितना डिफ़िकल्ट है, कितना ख़तरनाक है एक पेशेंट के लिए, और इसकी लेवल्स मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? कोलेस्ट्रॉल जैसे कि मैं अभी जिक्र कर ही रहा था कि ये जो हमारा ASCVD रिस्क होता है या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का रिस्क होता है, हार्ट डिजीज़न हुंद रिस्क जो आसान वो मुझे सारे इम्पोर्टेंट अक रोल अदा करान कोलेस्ट्रॉल जी कोलेस्ट्रॉलस मज जुस बैड कोलेस्ट्रॉल यथ LDL वन अमिच लेवल्स अगर इंसानस ज़्यादा या TG अगर वारिया ज़्यादा आसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यम इन मेंटेन कर यहंद मेंटेनेंस खतर सारे गोड यह तजवीज़ करान कि इंसानस पज़ पनुन लाइफ स्टाइल बिल्कुल तब्दील कर तम से ज़्यादा फ़र्क यथ पे वन आसमान ज़मीन फ़र्क अगर रिगरसली अगर इम्पोर्टेंटली रिलीजियसली इंसान लाइफ स्टाइल पनुन हेकि चेंज कर। जी हम बात करेंगे फाइनली आई लाइक टू आस्क यू अबाउट दिस हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह। हम देखते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ यंग पीपल डाइंग इन कश्मीर, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व एज अ जर्नलिस्ट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट आर द रीजंस पीपल आर डाइंग, हार्ट अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं? Specifically, to be very specific why this is happening, nobody can say actually. ठीक है, मगर young yes generation चाहे वंकस इतकई में वो it is there is a lot of stress around. ठीक है, वारिया ज़्यादा stress जो आसान मन workplace अन्योन बाकी studies अन्योन besides जो इस खेन चन चा आसान यात मज़ीम preservatives यवान त्रावल वारिया ज़्यादा sugar जो आसान हर एक चीज़ असमझ मौजूद, obesity बाकी चीज़ आसान they all lead to cardiovascular risk. जी, at last I like to ask you for few health tips for our viewers. What would you say? I think important to pertinent to discussion that we were having कि blood pressure, sugar था, आजकल blood pressure, sugar, cholesterol is the obesity इसका. जी. इतके में तो ये वो नियम चश्वा यमा माना lifestyle disorders. ये इंदिको तो रिश्ते सारे बहुत important कि किसी इंसान पर पानों weight थाउन maintain. तम खतर लाइफ स्टाइल पनुन तब्दील करो अगर ये रूद अकिस इंसानस मज हैबिट कि नसा में एक्सरसाइज करें ओडी घंटे है मैं वॉक करें एवरी डे या इसके में वो 1.5 मिनट हफ्तस मज मैं वॉक करें मैं ब्रिस्क वॉक करें या यूँ सित कहीं करा कहाँ रनिंग करा साइकिलिंग करा स्विमिंग करा स्पोर्ट्स गिंदा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तम पत पन इम्पोर्टेंटली खनिक शनिक आदत ज़्यादा फैटी न खोन क्या ज़्यादा ड्रिंक्स न चेन शुगरी ड्रिंक्स न चेन क्या वारिया ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट न खोन ऑयली चीज़ न खेन क्या नॉर्मल ठीक ठाक प्रोटीन नुन लेस कार्ब्स नुन नून ते किस हदस ताम अगर एमिस बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ आसान क्या अगर इमन कहाँ चीज़ ऑलरेडी छु मिसाल के तौर पे कहीं यूरिक एसिड ज़्यादा तमिस मज से करा हाई प्रोटीन कंटेंट कम कहीं TG ज़्यादा तमिस मज से कार्ब्स ते करा कम फैटी चीज़ ते करा जी जी या इतने कहीं बाकी डिजीज़ कहीं क्रिएटिन इन आसान ज़्यादा बाकी so everything is different. Very importantly इंसानस पज़ after the age of 30-35 इमस पज़ periodic checkup करुन पन्ने blood pressure ख्याल थाउन पन्ने regularly monitoring करन ते अगर ने कहीं disease छु तेले पन्ने yearly test करना हुन अगर कहीं disease छु तेले 6 monthly or 3 monthly और according to their doctor इस मौलिक जो आसान इस तबीब जो आसान तेमिस पन्ने मशवर करें and to take care of the lifestyle. अल्लाह ताला ने बड़ बार रखने आमद इसमें सेहत. जी जी. मगर अक्सर से लोग तमी साथ सेहत अस्पताल विचारें हम साथ का मसला चाहता already पेश आमद. So it is important periodic checkup, stress levels कम, पनुन lifestyle change करो, भी periodically पनुन डॉक्टर साहब से रुजू करो. बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन ये थे डॉक्टर मोहसिन बिन मुश्ताक साहब. इन्होंने मुख्तलिफ अमराज पे बात की और इन्होंने जो पीरियोडिक चेकअप को लेके उसकी इफादियत को बोला कि नो डाउट आप ठीक हैं, पीरियोडिक चेकअप काफ़ी ज़रूरी है. और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए. खुदा हाफ़िज़.